ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين بالقاسم محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشریف. حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر طرف لوٹ مچار ہے، انصاف کا نام نہیں ہے، خون ریزی ہے، انسان سسکیاں لے رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور دنیا میں عدل و عدالت قائم ہو، اس حکومت جہانی کا ہم حصہ بن سکیں. جسمانی تیاری ضرورت ہے، فکری تیاری کی ضرورت ہے، اور بہترین ویپن مومن کا دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفی کل ولیّا وحافظا ودلیلا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وآلی محمد وعجل فرج. درود میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. اللہم صل علی محمد وآلی محمد وعجل فرج. آواز محکم ہو، متحد ہوں تو انشاءاللہ پھر باطل کے سامنے بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک درود پڑھ دے محمد والے. اللہم صل علی محمد وعجل. جیسے کہ وعلیکم السلام، جیسے کہ موضوع کا اعلان ہوا ہے اور یقیناً ہر سال ہم کہتے آتے ہیں، برجگہ ہر جگہ یہ کہتا ہی رہتا ہوں میں کہ موضوع کو کما حقہ پورا کرنا امکان نہیں ہے. تو ہمارا کام ہے فکر کو چھیڑ دیں اور خطوط کو معین کریں، یعنی گائیڈ لائنز معین کرنا ممبر کا کام ہے. اب یہ ہے کہ آپ تمام سامعین جو ناظرین ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہوم ورک کریں. پھر میں ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں، اس جملے کو اچھی طرح سے سمجھیے
دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہ کریں. بہت ہی خطرناک جملہ ہے، میرے کالگ بھی پریشان ہو جائیں گے. جی دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو طرح اچھے دین جو ہے کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. آل آف یو شیپرڈز، سب لوگ آپ لوگ گلہبان ہیں، ہر ایک کے گلے کا اپنا خیال رکھنا چاہیے. ہمارا خود ایک محور ہے، وہ محور بیوی بچے خاندان، اس کا خیال رکھنا ہمارا فریضہ ہے. اس فریضے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ دونوں راستے کانٹرڈکشن ہیں، دونوں میں تضاد بہت زیادہ ہے. اس میں مومن رہنا ایک چیلنج ہے. قرآن کی آیت ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. کس سے گفتگو کر رہا اللہ؟ جو لوگ مؤمنین ہیں، بلیورز ہیں. قرآن نے تین گروپ کو پیش کیا ہے. ایک وہ ہیں جو بلیورز ہیں، ان کا نام ہے مؤمنین. ان کے اپوزٹ میں نان بلیورز ہیں، ان کا نام ہے کافرین. کافر کو کافر نہ کہیں بلکہ نان بلیورز، یعنی اسلام کا نہ ماننے والا، اس کو کہتے ہیں کافر، نان بلیورز. اور تیسری کیفیت جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، قرآن نے اس تیسرے گروپ کا نام لیا ہے منافقین، بہت اچھی طرح سے. اب جو مؤمنین کا گروپ ہے، اس گروپ کو قرآن نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے، یا ایہا الذین آمنو آمنو. عجیب و غریب بات ہے بھائی. اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ لیجئے، اس کو کہتے ہیں فلسفی زبان میں تحصیل حاصل. اس آلریڈی دیر مومن سے بات ہو رہی ہے، پھر مومن کیا ہوگا؟ تو معلوم ہوا ایک جملہ سمجھے اس آیتوں کے لیے. یا اللہ، قرآن کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ فکر انسانی کو چھیڑ دیتا ہے. اب اس کو تلاش کریں، جوابات کے لیے تلاش کریں. جوابات سوائے ایک گھر کے کوئی دیتا نہیں ہے، وہ گھر ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے آیت کو غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنو، کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ مومنین سے، کافرین سے نہیں، منافقین سے نہیں، مومنین. آمنو مومنین. پھر اس کے بعد حکم ہے، کمانڈل فریز ہے، آمنو، اے مومنین ایمان لاؤ. یہ کیا بات ہوئی بھی؟ مومنین ہیں پھر ایمان لاؤ کیسے؟ اس کے معنی تو معلوم ہے کوئی اور معنی بھی ہیں اس کے. وہ معنی کیا ہیں؟ ایمان اسٹیٹک نہیں ہے، ایمان جمود نہیں ہے. ایمان میں ایمان ڈائنامک ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے سمجھیے. صبح کے مومن میں اور شام کے مومن میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر مرتبہ کہہ رہا قربتاً الی اللہ. یعنی صبح جو قربت کہا تھا، ظہر جو قربت کہا تھا، اس میں اور کوتاہی ہونا چاہیے. اگر میرا ڈسٹنس مجھ میں اور صفات پروردگار میں ایک ایکس اماؤنٹ کا ہے، ظہر تک میرے قربت میں اضافہ ہونا چاہیے، مغرب میں اور اضافہ ہونا چاہیے، پھر صبح میں اور اضافہ ہونا چاہیے. اسی لیے مولا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قو علی خدمتک جوانہ واشدد علی العزیمۃ جوارہ وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین. پروردگارہ میرے نفس کے گھوڑے کو اتنی مضبوطی عنایت فرما کہ میں اپنے نفس کو لے کر کہاں چلے جاؤں؟ سابقین میں بن جاؤں. سابقین کون ہیں؟ جنہوں نے سرکار کے اعلان کے بعد پہلے لبیک کہا، اس کو کہتے ہیں سابق. کیا کہہ رہے ہیں مولا دعائے کمیل میں؟ مولا فرما رہے ہیں پروردگار مجھے خدیجہ بنا دے. جس نے پہلے جس نے لبیک کہا وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. جس نے پہلے لبیک کہا وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہ ساتھ پڑھیے دعا درود کو ہمیشہ کوشش کیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. محکم ایک آواز. تو بہت اچھی طرح سے سمجھے، ایمان جو ہے
स्टैटिक नहीं है, जुमूद ईमान में नहीं है, डायनामिक है। एवरी मिनट, अब ये मजलिस मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, इस मजलिस के बाद मुझ में भी तब्दीली आना चाहिए और आप में भी आना चाहिए। अगर तब्दीली नहीं आ रही है तो इसके माने कि वो ईमान में कुछ खला है, कुछ कमियां हैं। हर मर्तबा सीखें और समझें, अमल करें, सीखें समझें अमल करें। जब अमल करेंगे तो हमारे जो डिस्टेंस है हमारे और अल्लाह के दरमियान, सिफ़ात परवरदिगार के दरमियान, वो ख़त्म होगा और फिर वो मंजिल भी आएगी। आवाज़ आ सकती है, उदनो मिन्नी, मुझसे और करीब हो जाओ। क्या कहने उसके जिसने इस आवाज़ को सुना भी, उस पर लब्बैक भी कहा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। आज के नौजवानों के लिए खुसूसन आजकल का ज़माना कुछ ऐसा ख़तरनाक है। मैं जब से आया हूँ हिंदुस्तान, तकरीबन 4 हफ्ते के करीब हो गए, 1 महीने के करीब हो रहा है, और हर जगह मैं एक चीज़ बयान कर रहा हूँ, वह हकीकत यही है। अभी हाल ही में 6 महीने पहले एक मोमिना लड़की, नौजवान लड़की ने अपने आप को नास्तिक डिक्लेयर किया है। यानी मैं हो गई हूँ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट नहीं, मैं जो हूँ क्या हूँ, एथिस्ट। ये ख़तरनाक चीज़ है। और ख़ुसूसन नौजवान जो है आज के, सिर्फ मजलिसें सुन कर के दीन को समझना चाहें तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ मौलवी को सुन कर के दीन समझना चाहें, कुछ नतीजे नहीं निकलेंगे। आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा, तहकीक करना पड़ेगा। तो आइए मैं आज की आयत की तर्जुमे के साथ फिर मैं इसका जवाब भी दूँगा। मेरे साथ हैं आप लोग, इंशाल्लाह समझने की कोशिश कीजिए। सूरह निसा कुरान का 4था सूरा है, उसकी 34वीं आयत है, 34th आयत है, 4th सूरा है। अर्रिजालो कव्वामूना अला निसा। इंसान के जहन को झिझोड़ देता है कुरान। मर्द औरत के कव्वाम हैं। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब लोग माशाल्लाह मर्द हैं ना हम लोग। हमारी बहनें कहें ये क्या बात हुई भाई, कोई बात हुई? मर्द जो है खामखा के बॉस ही कर रहा है। कुरान भी कह रहा है कि मर्द जो है बॉस है। अर्रिजाल कव्वामूना अला निसा, मर्द क्या है? कव्वाम। अब तलाश करो कव्वाम किसको कहते हैं, क़ैमूमियत किसको कहते हैं, और इसका माना क्या है। कुरान ये कहता छेड़ रहा हूँ मैं, तुम तलाश करो। अगर तुम इंसान हो तो इंसान मुहर्रिक बने अक्ल को। अगर अक्ल को मुहर्रिक नहीं किया वो इंसान ही नहीं है, वरना जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। तुम तलाश करो कि तुम अगर कव्वाम हो तो क्यों कव्वाम हो। हमारी बहनें भी समझे। इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता है जिसको कहते हैं नॉन टेंजिबल फैथ, यानी एक ऐसा रास्ता जो महसूस नहीं है, जो गैर महसूस रास्ता है, उसका सफ़र करना है इंसान को। वो कौन सा गैर महसूस रास्ता है? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। किसके लिए है? ये मुत्तकीन की हिदायत की किताब है। ठीक, ये मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल, हाँ, यहाँ पर कुरान कह रहा है कि ये जो तुम टेंजिबल यानी महसूस दुनिया से जब तक परवाज नहीं करोगे, उस वक्त तक गैर महसूस दुनिया तुम्हें नज़र आने वाली नहीं है। तो परवाज करो इस दुनिया से। किस दुनिया से? जैसे इंसान जाना चाहता है, प्लेन में बैठता है तो पहले उसको टेक ऑफ करना पड़ता है। टेक ऑफ जब तक नहीं किया, कहते हैं कि सबसे डेंजरस जो मौका है, किसी भी पायलट से पूछिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, जवाब मिलेगा। सबसे परेशानी का मौका प्लेन के लिए कब है? जब वो टेक ऑफ करता है। उस वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे इसलिए कि ज़मीन को वो छोड़ रहा है, ग्रेविटी को छोड़ रहा है। जब बुलंद हो जाता है फिर उसके बाद परवाज़ मिलती चली जाती है। वो परवाज़ भी जो करता है वो ज़िद्द हवा परवाज़ करता है। तवज्जो, कैसे का परवाज़ करता है? अपोजिट ऑफ द एयर, जो ग्लो हो रही है हवा। आप देखते हैं प्लेनों के एयरपोर्ट पर, आपने देखा एक गुब्बारा जैसा लंबा निकला हुआ है, बता रहा है कि हवा इस वक्त इस तरफ चल रही है। तो जिस तरफ चल रही है उसके साथ नहीं जाता, उसके मुखालिफ में जाता है, उसके ज़िद में जाता है। तो ये बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ान। अरे हाँ,
یہ اونچا اڑانے کے لیے تو آپ کو میرے نوجوان، خصوصاً نوجوان بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اب سننے والے بھی میرے خصوصاً آڈینس زیادہ تر نوجوان ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں، گوئنگ ود دی ٹائڈ اینڈ اپوزٹ آف دی ٹائڈ، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہوا کے ساتھ، ٹائڈ کے ساتھ سمندر میں موجیں ہو رہی ہیں، اگر کسی کو سرفنگ کرنا ہے تو موج کے ساتھ جائیے، مزہ نہیں آئے گا، اس کے مقابل جائیے تو آپ کو بلندی ملتی چلی جائے گی۔ ود دی ٹائڈز جانا بہت آسان ہے، اس کے مخالف میں جانا بہت مشکل ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہا لی محمد وعجل فرجم، شہزادی اس زمانے میں، جس زمانے میں لڑکیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، زندہ دفن کیا جا رہا تھا، پھر قرآن کی آیت ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودہ وهو قدیم، جب کبھی بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہونے کی، اس کا غصے میں چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ بہت غصے میں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو کہ کیا کرے، ام یدثہ فی التراب، یا ذلت کے ساتھ جیوں یا اس بچی ہی کو درگور کر دوں۔ سب وہ لڑکیاں دفن ہو گئیں زندہ ہیں، میرے ساتھ آپ لوگ، تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پورا ایریا کو کیا کہتے ہیں، اس ایرا کو کیا کہتا ہے قرآن؟ فی دلال مبین، اٹر ڈارکنس تھے، اندھیرے میں تھے، یعنی زندہ درگور کر رہے تھے بیٹیوں کو۔ تعجب کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اسی انڈیا میں جب آج پروہیبیٹ کر دیا گیا ہے اسکیننگ کا اور الٹرا ساؤنڈ کا، منع کر دیا گیا، بتا نہیں سکتا ڈاکٹر، اگر بتائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو پنشمنٹ ہوگا۔ کیوں پنشمنٹ ہوگا؟ اس لیے کہ جیسے ہی معلوم ہوا لڑکی ہونے والی ہے، عرب پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، آج کی سائنس کی ترقی کے بعد پیدا ہونے سے پہلے ایبورٹ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا اس کے جنڈر کی اطلاع ہمیں ہے، تمہیں نہیں ہے، شاید اشارہ ہو کہ اس کی اطلاع تمہیں ہو جائے تو پورا امبیلنس ہو، سوسائٹی میں امبیلنس۔ 30 ملین فیٹس، ایک دو نہیں، انڈیا میں 30 ملین فیٹس، یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے، لڑکی پیدا ہونے سے پہلے گرا دیا گیا۔ اب یہ جو چکر چلی ہوئی ہے، یہ بھی ذرا سا نوجوان لڑکیوں کو ذرا اچھی طرح سمجھنا چاہیے، لو افیئرس وغیرہ جھوٹے یہ سب، اور چنانچہ ایسے بھی بالی ووڈ میں ایسے ہیرو ہیں جو خود اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد پہلو میں ان کی اہلیہ مسلم نہیں ہے، اور ایک ہی کمرے میں مندر بھی ہے، مصلی بھی ہے، یعنی ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارٹ آف لائف ہے، ٹیک اٹ ایزی، کوئی تمہارا مذہب تمہارا، میرا مذہب ایک ہی اندر رہ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ چلتا نہیں ہے، آنا ہو تو پورے اندر آ جاؤ، چلے جانا ہو تو پورے چلے جاؤ، ادھر بھی رہوں گا ادھر بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ یہ نہیں چلتا، آپ کو، ہم لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے مجھے، what way I have to go۔ یہی روزانہ کیا کہتا ہوں میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ جانا ہو تو یہ قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ اگر تم مؤمن ہو تو شادی کس سے کرو گی، نکاح کس سے کرو گے؟ مؤمنہ سے کرو گے۔ مشرق قرآن کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ کو اٹھا کر کے دیکھیے، ذات پروردگار کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے نکاح مت کرو۔ تم کو معلوم ہوگا یہ بھی مرد ہے یہ بھی مرد ہے، کیا فرق ہے اس میں یار؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے نا، اندر کا فرق دیکھو، باہر کے فرق دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مومن ہے تو مومن سے شادی کرے گا، اگر مومنہ ہے تو مومنہ سے شادی کرے گی۔ آج کل کی دنیا کچھ ایسی ہو گئی ہے، یہ گیجٹ ہمارے ہاتھ میں آ کر کے برباد کر رہی ہے۔ یہ گیجٹ ایسا ہو گیا ہے، بیڈ روم میں ہسبینڈ اینڈ وائف لیٹے ہوئے ہیں، بیڈ روم میں ہسبینڈ اینڈ وائف۔ قرآن یہ کہتا ہے سب سے کلوزسٹ اگر کوئی ہونا چاہیے ہسبینڈ اینڈ وائف ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے تو مرد اور بیوی اور شوہر، اس سے زیادہ کوئی کلوزنس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لباس، میاں بیوی لباس، مگر وہاں پر بھی کیا کر دیا؟ بیوی کے ہاتھ میں بھی گیجٹ ہے، شوہر کے ہاتھ میں بھی گیجٹ ہے، فزکس پہلو میں ہے، میٹا فزکس سے بات کر رہا ہے۔
یہ عجیب و غریب دنیا ہے. اس دنیا کو ایک چیلنجنگ طور پر سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم وہ فزیکل دنیا کو سمجھیں, وہ میٹا فزیکل دنیا کو سمجھیں, پھر اس کے بعد یہ دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے اس کو سمجھیں, پھر دین کہیں تھوڑا بہت سا سمجھ میں آنے لگے گا. جب سمجھ کر کے عمل کیجئے تو پھر لطف بھی آئے گا. خدا ایک حدیث میں ہے کہ رات بھر جاہلوں کی عبادتیں ایک طرف, عالم کا ایک سجدہ ایک طرف ہے. اسی لیے ہزار کائنات کی عبادتیں ایک طرف, علی کا سو جانا ایک. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ساتھ پڑھیے تو درود پڑھ. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. کتنا خوبصورت ہے. ساتھ پڑھیے انشاءاللہ. دیکھیے سمجھیے اچھی طرح سے. میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے میٹیریل آئے اور سمجھے اچھی طرح سے. دین اور دین کو ٹینجیبل دنیا سے پرواز کر کے نان ٹینجیبل محسوس دنیا سے پرواز کر کے غیر محسوس دنیا تک پہنچنا دین کا کام ہے. جب وہاں پہنچ جائیں گے آپ تو پھر محسوسات میں بھی جنت نظر آئے گی. بس سمجھیں کہ عجیب و غریب جملہ کہہ رہا ہوں میں. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرو جنت جاؤ گے, اور ہر مولوی کیشن کرتا ہے اس مسئلے کو. پورے مجمع کو بولتا تم جنت جاؤ گے, بیچارے سیدھے سادھے مومنین نعرے حیدری, جنت مل رہی یار. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, نماز پڑھنا نہیں ہے, روزہ نہیں رکھنا ہے, حج نہیں کرنا ہے, زکوٰۃ نہیں دینا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بٹے بازی بھی کرنا ہے, ان کا بھی لوٹنا ہے, ان کا بھی لوٹنا ہے. مگر اہل بیت کی محبت اگر ہے تو انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. ہمیں بھائی محبت اہل بیت اور پھر یہ برائی امکان ہی نہیں. توجہ, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. غلط فہمی ہے کہ بیچارہ وہ کیشن کرنا چاہتا, مجمع کہتا ہے تم جنت جاؤ گے, مومنین کہتے ہیں ارے بھائی کچھ بھی نہیں کرنا, چلو بھی جنت جائیں گے, سب کرو خوش ہو جاؤ. ارے بھائی بہترین مولوی ہیں, ایسے مولویوں کو لا جو کچھ کیے بغیر جنت پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ بھی تلاش کرتے ہیں کہ مجمع زیادہ ہو اور ایسا مولوی ہو جو جنت پہنچا دے. یاد رکھ لیجئے, جنت میں جانا کمال نہیں ہے, اس دنیا کو جنت بنانا کمال. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. کیا مانے اس دنیا کو جنت بنا؟ کس طرح سے میں اس دنیا کو جنت بناؤں, کس طرح سے میں جنت کو بنا؟ بڑا گھر ہو, بڑی گاڑی ہو, اچھی زندگی ہو, یہ جنت ہے. شہزادی نے بتایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس گھر میں جو جنت ہے دنیا بھی. یہ کون سی جنت ہے جس میں شہزادی کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ میں نے یہ جملہ کل بھی میں نے میرٹھ میں سیمینار میں کہا تھا, علی پور کے مجالس میں بھی. بہت ہی اچھا. دیکھیں بہت اچھی طرح سے سفر کرنا ہمیں, یعنی جرنی کرنی ہے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ, جو نکلے گا اپنے گھر سے کہاں میں ہجرت کرے, مائگریشن کرے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. کون سا مائگریشن ہے؟ یہاں سے میں کسی کنٹری چلے جاؤں میں؟ نیا فکر کا مائگریشن ہے. انسان فکری طور پر مائگریٹ کرے, ایک غلط فکر سے ایک اچھی فکر کی طرف, ایک رہنمائی حاصل کرے. ہر روز یہ جرنی چلتی رہے گی. من یخرج من بیتہ, جو گھر سے نکلے گا. علماء کہتے ہیں, علماء اخلاق کہتے ہیں یہ گھر یہ چار دیواری نہیں ہے, گھر خود انسان کا وجود ہے. وجود سے نکل جائے, وجود سے نکلے, پرواز کرے. پرواز کرے کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف. کیا معنی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کین آئی فلائی, کین آئی گو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس چیز کو نکل جاؤں, میرے وجود سے نکل جاؤں؟ جی ہاں, یہ پاسبلٹیز ہیں. تم نکلو, تم اس مقام سے نکلو کہ جس کو ٹینجیبل محسوس دنیا ہے, مادی دنیا ہے, اس سے نکل کے تم دوسرا سفر کرو. وہ سفر کون سا ہے؟ جہاں وہ نظر آئے. دیکھیے کیا کہا بہت اچھی طرح سے. شہزادی تشریف فرما ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد فرما رہے ہیں بیٹی دیکھو اس وقت جبرائیل آئے ہیں میرے پاس. اس وقت جبرائیل آئے ہیں, اور جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد یہ پوچھا ہے فاطمہ سے پوچھو کیا چاہتی ہے. کون پوچھ رہا ہے؟
توجہ توجہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، قادر مطلق، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا انه على كل شيء قدیر۔ وہ پوچھ رہا ہے، قادر مطلق پوچھ رہا ہے، جبرائیل آئے ہیں سلام کے بعد پوچھ رہے ہیں فاطمہ تمہیں کیا چاہیے؟ میں اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، میں اپنے آپ کو، ماشاءاللہ آپ مومنین ہیں، اس وقت مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یا تشریف فرما ہے، وہ پوچھ رہے ہیں مومنین بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ جی کیا چاہیے تمہیں، کیا چاہیے؟ ہم لوگ کیا مانگیں گے؟ سوچئے ذرا سا۔ جی اللہ کا ولی یہ پوچھ رہا ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے ہیں؟ کیا چاہیے تم؟ اچھا گھر چاہیے، اچھی جاب چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے۔ باڑی کا تو مسئلہ کوئی جانتا ہی نہیں، سپاؤسز تو بعد میں ہی معلوم ہوں گے کون کیا ہے، اس کا تو اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی زندگی، اس کے علاوہ کچھ مانگتا ہے انسان؟ توجہ توجہ، میں سمجھ نہیں پاتا، اس گھر کو سمجھنا اسی قصے سے سمجھیے، یہاں سے پرواز کیجئے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں فاطمہ تمہیں کیا چاہیے؟ شہزادی کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کے وجہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں لقاء پروردگار کی امیدوار ہوں، ملاقات پروردگار کی امیدوار ہوں۔ کیا ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، کمپریہینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کیا تم کمپریہینڈ کر سکتے ہو، کیا تم ادراک کر سکتے ہو یہ رات کیا ہے؟ تم ادراک ہی نہیں کر سکتے، چونکہ تمہارے پاس ہمیشہ ٹینجیبل دنیا کو تم ملا کر کے سمجھنا چاہتے ہو۔ خدا نے ٹینجیبل مثال دی، لیلۃ القدری خیر من الف شہر۔ آج کی رات نہیں ہے بلکہ 1000 مہینے ایک طرف، اور آج کی رات ایک طرف، 1000 مہینے ایک طرف، آج کی رات ایک طرف، 82+ ایئرز ایک طرف، اور آج کی رات ایک طرف۔ فرض کیجئے کہ آج کی کمپنی، آپ کی کمپنی نے کہا آپ کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں، بہترین پروگرامر ہیں، ہماری کمپنی ذرا سا گڑبڑ میں ہے، آج کی رات آپ کو تقریباً 80 سال کی تنخواہ آج کی رات دے دیں گے ہم۔ جی آپ کیا کریں گے؟ ہو بڑا فلیکس لے جائیں گے، کافی سوئے نہیں بھی، ایک جھپک لے، ایک مرتبہ بھی جھپکنا نہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا تحفہ مل رہا ہے، رات کو آج جاگنا ہی ہے، پورا کام کمپنی کا کرنا ہی ہے، اس لیے کہ جو جزا دی جا رہی ہے، توجہ توجہ، 82 سال سے زیادہ، 82 ایئر سے زیادہ کی جزا دی جا رہی ہے آج میں، تو آج کیا کریں گے آپ؟ سوئیں گے نہیں ایک لمحے کے لیے، اس لیے کہ جزا۔ خدا نے انسان کو حساب کے ذریعے سے غیر مرئی دنیا، نان ٹینجیبل دنیا کو سمجھایا کہ دنیا شب قدر کو پہچان نہیں سکتی۔ اگر پہچاننا چاہتے ہو، 1000 مہینے ایک طرف ہیں اور آج کی رات ایک طرف، 1000 مہینے کہیں تب کہا OMG، جیسے کہ 1000 مہینے، تب سمجھا کچھ رات ہے بھی، یہ بہت ہی اہم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب تک کہ ہم ٹینجیبل محسوسات کی دنیا میں سے حساب لگا کر کے نہیں بتائیں گے، سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، معصوم کی حدیث ہے، وما ادراک فاطمہ، جس طرح سے لیلۃ القدر تمہیں پہچاننے کی مشکل ہے، اسی طرح فاطمہ زہرا کو پہچاننا مشکل ہے۔ وما ادراک ما فاطمہ، جس طرح سے شب قدر تم پہچان نہیں سکتے، فاطمہ زہرا کو بھی تم پہچان۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے ہم کائنات کو نہ بناتے۔ پھر مولا علی کی طرف رخ کر کے کہا یا علی اگر آپ نہ ہوتے ہم کائنات کو نہ بناتے۔ اس کے بعد فاطمہ سے کشہ زہرا کی طرف رخ کر کے اللہ نے کہا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو
یعنی نہ رسول رسالت آتی نہ ولایت آتی، فاطمہ مظہر ولایت ہے، مظہر ولایت ہے جس کے بغیر دنیا ہو ہی نہیں سکتی، چل ہی نہیں سکتی۔ گویا اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو چکی کی درمیانی وہ کیل کو سمجھیے جس کے بغیر چکی چل ہی نہیں سکتی۔ یہ ہاتھ میں شہزادی کی چکی نہیں ہے، یہ مدار کائنات ہے جو چل رہی ہے۔ اس مدار کو سمجھے، اس مقام کو سمجھے کہ جہاں پر شہزادی کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، I want to see my Lord۔ بھائی خدا کیسے نظر آئے گا، اس کا چہرہ کیسے نظر آئے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ چہرے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کی باڈی ہے خدا کا، استغفر اللہ، اس طرح کا نہیں ہے۔ انہ لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ذات پروردگار کا کوئی چہرہ نہیں ہے۔ ملاقات پروردگار یعنی رحمت پروردگار میں غرق ہونے کی مجھے امید ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دونوں ہاتھ چکی پیستے پیستے گٹھے آ گئے تھے، لقد تمجلت یدا، خون رستا تھا۔ اگر چاہتی تھی تو ملائک کو بلا سکتی تھی، لیکن فاطمہ نے بلایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بتا رہی ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی بھی عورت اگر محنت کر رہی ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ نے محنت کی ہے، مجھے بھی محنت کی جی، شہزادی نے محنت کی ہے، مجھے بھی محنت کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ مولا علی نے محنت مزدوری کی ہے، مجھے بھی مزدوری کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بھیک مانگنے میں شرمندگی ہونا چاہیے، مزدوری میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی نے مشکلات کو اپنایا اور مسہولات کو ٹھکرا دیا، یعنی جو آسانیاں ہیں ان کو ٹھکرا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہم درک کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں؟ اس دنیا کا نام ہے دنیا دین۔ صلوات پڑھیے محمد۔ وعجل۔ اگر آئیڈیل فیملی اگر بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ، اس مرکز پہ آنا ضروری ہے۔ نکاح کس سے کروں میں، شادی کس سے کروں میں، واٹ آر دا کرائٹیریا آف چوزنگ اے اسپاؤس۔ اگر شوہر کو تلاش کر رہے ہیں، ہسبینڈ کو، تو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ شروع کر دیا، بات کرنا شروع کیا، چیٹنگ شروع کر دی۔ ان براکٹ میں کہہ دوں نوجوان بچوں کو، نامحرم سے بغیر ضرورت کے چاٹ کرنا حرام ہے۔ کسی بھی مجتہد کی آپ تقلید کریں، آپ کو حق نہیں ہے کہ نامحرم مرد سے یا عورت لڑکی نامحرم لڑکے سے بغیر ضرورت کے چاٹ کرے۔ بغیر ضرورت کے معنی کبھی ضرورت بھی پڑتی، ہو سکتا ہے کہ کلاس میٹ ہو، چند چیزیں سوالات کرنے ہوں، بغیر کوئی ذہنی کثافت کے بات کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے نامحرم لڑکی سے یا نامحرم لڑکا لڑکی سے، نامحرم لڑکی لڑکے سے بات نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ جس طرح سے سور کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے حرام ہے نامحرم لڑکی سے اختلاط، نامحرم لڑکے سے اختلاط کرنا۔ اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہی سمجھ سکتا ہے جو جرنی کر رہا ہے اس کی طرف، جو سفر کر رہا ہے اس کی طرف۔ اس کے لیے نہیں کہ ناممکن نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں۔ اگر نہ ایسا ناممکن ہوتا تو اسلام کو خدا بھیجتا ہی نہیں تھا۔ پہلے کہا تم میں کیپیسٹی کتنی ہے؟ کتنی ہے کیپیسٹی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها۔ پہلے وسعت دی، اس کے بعد تکلیف دی۔ انسان میں کیپیسٹی دی، پھر تکلیف دی۔ اگر کیپیسٹی نہ ہوتی تو اللہ دیتا ہی نہیں تھا۔ انسان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پرواز کر سکتا ہے مادے سے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، خصوصاً ہم سب کے لیے۔ مولانا کوئی آرڈینری مثال دیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں اس چیز کو۔ حضرت سلمان فارسی، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ابو ذر اور سلمان، یہ دونوں کی دوستی، ان کی دونوں کے درجے اب سب معلوم ہیں۔ مقداد 8ویں درجے پر اور 9ویں درجے پر ابو ذر، اور سلمان مجھے نہیں معلوم وہ اسکیل آف واٹ، 100 کا اسکیل ہے یا 10 کا اسکیل ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سلمان جو ہیں 10ویں درجے پر۔ کیا ہے یہ؟ سمجھے اس کو میری بہنیں خصوصاً۔ اور آج کل کی دنیا اتنی جھوٹی دنیا ہے، اتنا جھوٹ ہے، جو دیکھتے ہیں وہ جھوٹ ہے، جو سنتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹی دنیا سے پرواز کرنا سچی دنیا پر۔ مثلا ایک بامبے کی ایک جھوپڑی میں
لیٹی ہوئی ایک لڑکی، یا کہ کسی غریب کی لڑکی جو ایک جھونپڑی میں لیٹی ہوئی ہے، ٹی وی سامنے آیا ہے اور ایک قصہ آ رہا ہے ڈرامہ میں، لڑکے سے ٹکر ہوئی اور پھر وہ ٹکر ہونے کے ساتھ عشق شروع ہو گیا، اس کے بعد لڑکے میاں لے چلے گئے جھونپڑی سے بڑے گھر میں بٹھا دیا، اور بیچاری لیٹے لیٹی سمجھ رہی کہ یہ حقیقت ہے، پھر یہ بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے، اب کوئی نہ کوئی ٹکر ہونا۔ جھوٹ ہے یار، جھوٹ ہے، کہاں سے؟ میں یہی کہتا ہوں یہ جو ڈرامے بن رہے ہیں انڈیا میں، کاش جھونپڑیوں کے سامنے بنائیں تاکہ حقیقت معلوم ہو انسان کہاں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جھوٹی زندگی گزارو، جھوٹ میں رہو، نہ اسلام کہتے کہ نہ ریالٹی میں جاؤ۔ ریالٹی لیجئے، میرے سامنے ہیں آپ لوگ، ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ؟ ایک درود پڑھے محمد اللہ۔ ریالٹی کیا ہے بھئی؟ انڈیا میں 26 فیملی ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، ابھی 3-4 دن پہلے کی رپورٹ ہے۔ کتنے فیملیز؟ پاپولیشن کتنا ہے؟ 1 بلین پلس، 1 ارب سے زائد۔ کتنے فیملیز ہیں؟ صرف 26 فیملی کے پاس اتنی دولت ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، ورلڈ کے اسٹیٹسٹک ابھی حال میں نکلے ہیں، دنیا کی شرمندگی ہونا چاہیے، شرم آنا چاہیے، فرسٹ ورلڈ کنٹری کو بھی، تھرڈ ورلڈ کنٹری کو بھی۔ امریکہ میں 1% کے پاس اتنی دولت ہے جو 99% کے پاس ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ 99% جو امریکن ہیں ان کی دولت ایک طرف، اور 1% کی طرف 99% امریکن کے پاس ایک طرف، اور 1% امریکن کے پاس دولت ایک طرف۔ یہ ورلڈ وائڈ کیا ہوا ہے؟ 2% کے پاس اتنی دولت ہے جو 98 کے پاس نہیں ہے۔ نوجوان دیکھیے، ابھی آپ جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ایسے نہیں کر رہا، آج کل 2 منٹ میں آپ جا کر کے دیکھیے، ابھی حال میں UN کی رپورٹ آئی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ 2% کے پاس اتنی دولت ہے جو 98% کے پاس نہیں ہے۔ یہ 2% کیا کرتے ہیں؟ یہ 2% 98% کو سلاتے ہیں۔ ہے توجہ کا طالب ہوں، جو سلاتے ہیں کہ تم سوتے رہو تاکہ تم ہم کو لوٹ سکیں۔ مثال دیتا ہوں میں، مثلا ہندوستان میں باہر کے کھانے کی کمپنیاں ہیں، نام بھی نہیں لینا چاہتا میں، جی فلاں فلاں فلاں، وہاں جانا، ہاں وہاں جا کر کے بیٹھ کے برگر کھا لیا تو معلوم ہو وہ جنت پہ چلے جائے گا، وہ چاند پہ چلے جائے گا۔ او بھائی، میں گیا تھا فلاں جگہ پر، وہاں برگر کا میں نے آرڈر دیا اور برگر کا جو بل آیا وہ 360 روپیز کا، صرف ایک برگر۔ اگر پہلو میں کسی اپنے بھٹیار خانے کی لذیذ کھانے میں جاتا تو 25-30 روپے میں سارا مرحلہ حل ہو جاتا۔ ہمیں سلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کمپنیاں، ان کی یہ بھی UN کی رپورٹ ہے، کمپنیاں آتی ہیں $50 ملین خرچ کرتے ہیں اور یہ جھانسا دیتے ہیں ہندوستانیوں کو کہ تم کو ہم جاب دے رہے ہیں، جاب دے رہے ہیں، جاب دے رہے ہیں، اور 15 سال کے اندر 150 ملین غریبوں کا لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی دنیا ہے۔ تو لوٹنے والے اور ہیں، لٹانے والے اور ہیں۔ فاطمہ زہرا نے لٹایا ہے، لوٹا نہیں ہے، اسی لیے کہا تمہارے لیے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وعجل فر، اس جھوٹی دنیا سے پرواز کر کے سچائی کی دنیا کو سمجھنا، 1400 ایئرز کو پاٹ کے اس گھر کو سمجھنا جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، صرف حاصر ہے، ایک 2 تکیے ہیں، کچھ پردے ہیں، کچھ چھوٹے سے 2-4 برتن ہیں، مٹی کے برتن ہیں، ایک چکی ہے۔ اس گھر کو کیسے سمجھیں؟ اس کی معنویت کو کیسے سمجھیں؟ جب تک کہ ہم پرواز نہیں کریں گے مادے سے، اس معنویت کی طرف پرواز نہیں کریں گے، اسپرچل دنیا تک نہیں پہنچیں گے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ دیجئے مثال دیتا ہوں، سلمان و ابو ذر بہترین دوست تھے۔ ایک دن گفتگو کر رہے تھے، کھانے کا ٹائم آ گیا، سلمان ابو ذر کے پاس تھے، بلکہ ابو ذر سلمان کے پاس تھے۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ غور کیجئے بہت اچھی طرح سے قصے کو۔ ابو ذر سلمان کے پاس مہمان، بات کر رہے ہیں، دونوں دوست ہیں بہترین، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، کھانے کا ٹائم آ گیا۔ سلمان نے کہا ابو ذر تکلفات کی دنیا میں نہیں، جو ہے ہم ماں حضر کھا لیں گے۔ ابو ذر نے کہا بسم اللہ، نکالیے۔
दस्तरखान, सूखी रोटी, नमक। अबू ज़र ने 2 लुक़मे लिए और जुमला का काश सातर होता। सातर जो लोग अरब में रहे हैं, आज भी एक ऐसा, जैसे आपके पास हरा धनिया की जैसी एक चीज़ होती है जो बहुत ही लजीज, बहुत सेहत की चीज़ है, जिसको आप सैलेड कहते हैं। वो लोग उम्मन रोटी के साथ सातर मिला करके खाते हैं। अगर सातर हो जाता इस रोटी के साथ तो क्या मज़ा था। सलमान ने कहा अभी आप मेहमान हैं, अभी मैं खिलाता। इसीलिए हदीस में है, हमारे पास अखलाकियात में है, मेहमान मेज़बान से नहीं ख्वाहिश कर सकता मुझे ये चाहिए। इसी तरह मेज़बान ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हें क्या चाहिए। अरे मेज़बान ये पूछ रहा है कि तुम क्या खाना चाहते हो, मेहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे भुना हुआ बकरा चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह जी, कहाँ से लाए। इसीलिए इस्लाम ये कहता है कि सादगी ज़िंदगी गुजारो, ये चक्कर में मत फंसो। अबू ज़र ने कहा काश सातर हो जाता। सलमान ने कहा बैठो अभी जाता हूँ। मार्केट में गए, सातर लाए और खाए। और अबू ज़र ने हाथों को उठा, खुदाया तेरा शुक्र है तूने कनाअत सिखाई। जी, कनाअत यानी कंटेंटमेंट। अबू ज़र ने कहा खुदाया तेरा शुक्र है तूने कनाअत सिखाई। सलमान ने कहा झूठ क्यों कह रहे यार, कनाअत करते तो मेरा पतीला गिरवी में ना जाता। तो ये सातर जो लाया हूं मैं, वो पतीला। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, ये जो सातर जो खा रहे हो ऐसे ही नहीं आया है, मेरा पतीला जो है वो गिरोह में रखा है, तब कहीं जाकर के आया है। अब पता चला 9वां कौन है, 10। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दुनिया है, इस दुनिया को हम लोग बांटें क्यों मौला अली। ओहो, बातों में बातें। एक रावी कहते हैं, जिसको नौजवानों को समझाने के लिए, रावी के माने रिपोर्टर, आजकल की ज़बान में रिपोर्टर। रिवायत के माने रिपोर्ट, ठीक, आसान ज़बान में। रावी कहता है कि मौला की हुकूमत का ज़माना था, यानी वो 4.5 साल जो मौला हुकूमत कर रहे थे खिलाफत, ज़ाहिरी तौर पर। वैसे तो हुकूमत आज भी है मौला की, उसके लिए जो विलायत चाहता है इमाम की। हुकूमत ज़ाहिरी के ज़माने में मैं नमाज ज़ोहर मौला के पीछे पढ़ा। है कितने खुशकिस्मत थे लोग, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। आप भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। हाँ बोलाइए, चाहते हैं आप लोग, चाहते हैं। हदीस में है कि जो वक्त पे नमाज पढ़े गोया इमाम के पीछे नमाज पढ़े। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फजीलत के टाइम पे जो नमाज पढ़े गोया वो इमाम वक्त के पीछे नमाज पढ़ा। कोशिश कीजिए वक्त पे, फजीलत पे नमाज पढ़े। मैंने नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज ख़त्म हुई, मौला पलटे मुसल्ले में गुफ्तगू करने लगे। एक से कहा कि वो ज़रा सा घर जाओ, घर जा कर के घर में एक थैली है वो लेकर आओ। अब ये रिपोर्टर है, वो बहुत ज़्यादा कुंजकाव है, बहुत ज़्यादा। वो कहता है कुछ ना कुछ है यार, खलीफा वक्त मंगवा रहा है तो उसमें हीरे जवाहरात के अलावा क्या होंगे। वो भी थैली आई, थैली देखा मैंने सील की हुई थी, वो थैली पर सील थी, यानी मोहर लगा हुआ था, खोल नहीं सकते थे। आई थैली, मौला ने उस सील को तोड़ा, अंदर से सूखी रोटी निकली। जरा परवास कीजिए, जरा परवास कीजिए, जरा परवास कीजिए। मैं भी चलता हूं आपके साथ, सफर कीजिए, इस सफर को हासिल कीजिए। रावी कहता है कि मुझसे रहा नहीं गया, इस सूखी रोटी को सील करने की क्या जरूरत थी, इसको जो मोहर लगाने की क्या जरूरत थी मौला। मैंने पूछ लिया मौला इसको सील क्यों किया आपने। मौला ने कहा इसलिए किया कि मेरे बच्चे मेरी मोहब्बत में इस पे तेल ना लगा दें, कहीं यमन में कोई यतीम भूखा ना मर रहा हो। कूफे का हाकिम यमन के भूखे है, कूफे का हाकिम यमन के यतीम भूखे को याद कर रहा है। आज का जालिम मुस्लिम हुक्मरान यमन पर बमबारी कर रहा है। कौन सी दुनिया में हम रहते हैं, कौन सी दुनिया में वो रहते थे, किस दुनिया की तलाश हमको करना चाहिए, किस दुनिया में हमें रहना चाहिए। आज के रिपोर्ट है तकरीबन 1 मिलियन के करीब बच्चे, 101 लाख से ज़्यादा बच्चे मरने वाले हैं कॉलोरास की वजह से, बीमारियों की वजह से। 10 मिलियन इंसान
کیوں؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر یہ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا یہ مونیوں؟ کسی کو لوٹا تھا؟ کسی کو کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ یہ خود تباہی خاندان سعود ابن سعود لعنت اللہ علیہم اجمعین، اس لیے کہ یہ آہیں ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے یقینی تو یقین کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ توجہ، وہ علی کوفے میں بیٹھا ہوا یاد کر رہا ہے کس کو؟ یمن کے یتیم کو، یمن کے غریب کو۔ آج ہمارے پاس ممکن ہے کہ میرے پہلو میں یہ دنیا ذرا سا آسان دنیا نہیں، معافی چاہتا ہوں، ذرا سا مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ لڑکے کے فیملی والے سمجھتے ہیں کہ وہ بس بادشاہ ہیں، بھائی ہمیں یہ لسٹ چاہیے، یہ لسٹ پوری ہونا چاہیے، اور فلاں جگہ انہوں نے ہمارے ساتھ بات نہیں کیا، ہماری عزت لوٹ لی، ہو اپمان کر دیا، نہ ہمیں کوئی سمان دیا، نہ کوئی عزت دی، ایک چھوٹے سے رسومات کے لیے۔ ہوتا نہیں ہمارے خاندانوں میں؟ کس دنیا میں ہم لوگ ہیں؟ لڑکے کے معنی بس سب کچھ اس کے پاس ہے، لڑکی والے خاموشی سے جی سرکار سنتے رہیں۔ کہ یہ دین ہے؟ نہ یہ دین ہے نہ یہ دنیا ہے۔ آج بھی ہندوستان کو بھی اس گھر کی ضرورت ہے، کہہ گیا جملہ، اس گھر کی ضرورت ہے۔ کس گھر کو؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ صلوات پڑھے آج بھی اس کو گھر کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اس کے بعد عجیب و غریب ہے، کس کو کھلایا اس گھرانے نے؟ مسکین، بہت غریب، ڈیسٹیٹیوٹ جس کو کہتے ہیں، یتیم، معلوم ہے یتیم کو، ٹھیک ہے، یتیم دروازے پر آیا کھلایا، مسکین دروازے پر آیا کھلایا، اسیر دروازے پہ کیسے آیا؟ سوال۔ اسیر پی او ڈبلیوز کو کہتے ہیں، جو گرفتار ہو کر آئے ہیں، ان کو کیسے آ گئے دروازے پر؟ اسیر تو ایک نے کم اس کو بند کیا ہوا، وہ کیسے آیا؟ تو معلوم ہوا یہ گھرانہ آنے پر ہی نہیں دیتا، جا کر کے بھی دیتا۔ ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ گھرانہ آنے والے ہی کو سیر نہیں کرتا بلکہ جا کے سیر کرتا۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام کی حیات میں ملتا ہے، امام کی حیات میں ملتا ہے، رات میں آپ بوریاں اٹھا کر کے روٹیاں لے جاتے تھے، تقسیم کرتے تھے، یہ دیکھتے نہیں تھے اپنا ہے یا غیر۔ یہ تو گھرانہ ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکر۔ انشاءاللہ کل پرسوں دیکھیں 2 دن میں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ آج اتنی پرواز حاصل کر لیں ہم لوگ کہ ایک دین ایک لذت کا نام ہے، انٹرٹین کا نام نہیں ہے۔ مجلس میں مزہ آ گیا، مجلس مزے کے لیے نہیں ہے، مجلس تنبیہ کے لیے ہے۔ میں کہاں ہوں؟ این تذہبون، کہاں مجھے رہنا چاہیے تھا؟ میں کہاں پر پہنچ گیا ہوں؟ کس مقام پہ مجھے حاصل کرنا چاہیے تھا؟ کیوں میں اس دنیا میں اس مقام پر اٹک چکا ہوں؟ اس سے پرواز کرنے کا نام ہے دین۔ انسان اپنے محور میں اپنا عجب، تکبر، سیلف کنسیٹمنٹ، خود پسندی، میں میرا، اس سے پرواز کر جائے انسان، پھر تکبر سے پرواز کرے گا۔ تکبر سے پرواز کرے گا تو پھر کہیں جا کر کے انسان اس منزل پر آئے گا کہ جہاں پر وہ اور اس کا ذات پروردگار خدا قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضور، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ادارے چلاتے ہیں، اور ادارے میں ہر مرتبہ اپنا زور چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پریسیڈنٹ ہو گیا ہوں، بس میری بات مانو، میں فلاں ہو گیا ہوں، میری بات مانو، میں فلاں ہو گیا ہوں، میری بات مانو۔ قرآن یہ کہتا نہ میری نہ تیری، اللہ کی مانو۔ جی اللہ کے قوانین کو مانو، سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ شوہر باس ہے یا بیوی باس ہے، قرآن یہ کہتا باس کی چکر میں مت جاؤ، یہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے۔
انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ ابھی رہبر میں آج کا دن تقریباً 1 فروری ہے، ہم سب سے پہلے ہماری دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک عظیم انقلاب کی جو 40واں سالگرہ ہے، جس کی 10 دن آج شروع ہو رہے ہیں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ انقلاب نے ساری دنیا کو بتایا دنیا کے انقلاب اور ہیں، یہ انقلاب اور ہے۔ کیوں اور ہے عزیزان گرامی؟ یہ انقلاب تنہا کھڑا ہے جس طرح سے علی تنہا تھا، اور دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم جو چاہے کر لو مگر ان اصولوں سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً کمیاں ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا آئیڈیل بن چکی ہے سوسائٹی، بہت کچھ ٹھیک ہونا ہے، لیکن جو ہے اس کا مقابلہ آج بھی کوئی کر نہیں سکتا ہے، اس کے مقابل میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں فرجہم اور رہبر معظم مراجع آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اس انقلاب کی سالگرہ 40ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ انقلاب امام زمانہ کے انقلاب تک مل جائے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ وعدہ پروردگار ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بس عرض گزارش، امید ہے کہ میری بیٹیاں، میرے بچے، میرے جوان بھائی، امید ہے کہ نکلتے ہوئے یہاں سے اس پرواز کی ایک رمق ہم میں لے آ جائے، ہم لوگ اپنے محدود دنیا میں نہ رہیں۔ کبھی کبھی انسان یہ میں، یہ میرا، یہ سلیقہ، یہ میرا ہی طریقہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے اس سے پرواز کا پہلی شرط یہ ہے کہ کیا کرو، لا الہ، پہلے لا کہو، کوئی قوت نہیں ہے، خصوصاً میری اپنی قوت نہیں ہے، قوت ہے ذات پروردگار۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو شہزادی فاطمہ زہرا کا وہ مرثیہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ غلط فہمی ہے ہم میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گھرانہ اپنی مصیبت پہ رو رہا ہے، غلط بات ہے۔ مولا علی کا مرثیہ کیا ہے؟ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارا تراثی نحبا، میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی، اور میری میراث لٹ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ علی ابن ابی طالب۔ مظلوم ترین اگر کائنات میں کوئی ہے، علی سے بڑا مظلوم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی گزرا ہے تاریخ میں، مظلوم تاریخ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب زیارت کریے، میں نے 2 سال پہلے مجلسیں پڑھی ہیں عرفان زیارت کے عنوان سے، زیارت کرنے سے پہلے یہ ضرور مجلسیں سنیے، آن لائن وہ کتاب بھی اس سال چھپ چکی ہے، اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ عرفان زیارت کے ساتھ زیارت کیجیے، معرفت زیارت کے ساتھ زیارت کیجیے، پھر وہاں سے پرواز آپ کو ملے گی۔ امام کی زیارت کے، ہر امام کی زیارت کے الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ امام مولا کائنات کی زیارت کا کیا ٹکڑا ہے؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ امام حسین کے لیے نہیں ہے، مولا امیر المومنین کے لیے ہے، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا آسان ہے، اپنا دروازہ جلتے ہوئے مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے اس عالم میں صبر کیا کہ میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی، میری میراث لٹ رہی تھی، یعنی اسلام لٹ رہا تھا۔ علی کچھ نہیں کیا۔ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، نہیں سمجھے آپ مولا کی مظلومی کو؟ میں اس کو ایکسپینڈ بھی نہیں کر سکتا، صرف تھوڑا سا غور کریں گے اس درد کو پہچان سکیں گے کہ علی کس درد کی بات کر رہا ہے۔ شہزادی پوچھتے ہیں یا علی سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے؟ مظلومیت علی ابن ابی طالب نہیں سمجھ پاتے آپ، اس کو میں بول بھی نہیں سکتا، الفاظ ادا نہیں کر سکتا، کیا چیز ہے یہ۔ فاطمہ پوچھتی ہیں یا علی میں نے سنا ہے کہ تجھے لوگ سلام نہیں کرتے۔ مولا نے کہا نہ فاطمہ، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں
سمجھنا ہے اس چیز کو، اس کا ادراک کرنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو بہت دل پھٹ جائے گا۔ کیا دنیا سمجھ رہی تھی علی کو کہ سلام کا جواب نہ دیا جائے، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ اب سمجھیے درد فاطمہ کو، اب فاطمہ کے درد کو سمجھیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں پہلو میں دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، فاطمہ نے مرثیہ پڑھا۔ نہ یقیناً یہ مصیبت ہے۔ فاطمہ کا مرثیہ اس لیے نہیں ہے، اس گھرانے نے سب کچھ دے دیا دین کو بچانے کے لیے۔ فاطمہ صبت علی مصائب لو انہا، پروردگارہ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو شبہائے تاریخ میں بدل جاتے۔ میں نے علماء سے مسلسل، یہاں پہ علماء کرام تشریف فرمائے، ان سے بھی پوچھوں گا، ہر ایک عالم سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب دیجئے، کیا کہنا چاہ رہی ہیں شہزادی؟ پروردگار اگر یہ مصیبتیں دنوں میں پڑتی تو شبہائے تاریخ میں بدل جاتے۔ کیا ہے انہیں فاطمہ زہرا کی تکلیف؟ دروازہ گرنا نہیں ہے، فاطمہ کی سب سے بڑی تکلیف ہے علی جیسے عادل کو ہٹایا گیا، علی جیسے حاکم کو ہٹایا گیا، علی جیسے انصاف کو ہٹایا گیا۔ فاطمہ یہ رو رہی ہیں کہ آج علی کو ہٹا رہے ہو، تمہارے سامنے یمن آئے گا، تمہارے سامنے فلسطین آئے گا، تمہارے سامنے دنیا کی رپورٹ آئے گی، بھوکے مر رہے ہیں اس لیے کہ مرکز سے دنیا ہٹ گئی۔ اسی لیے فاطمہ زہرا پہلی دفاع کرنے والی ولایت علی ابن ابی طالب کی، فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت آف مولا امیر المومنین، اپنی پوری جان کی بازی کے ساتھ۔ کتنے بدبخت تھے جو دروازے پہ آ گئے۔ کون سا دروازہ؟ کون؟ برادران اہل سنت کا بڑا مفسر فخر الدین رازی کہتا ہے، آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک، 1-2 دن نہیں، مسلسل 6 مہینے تک سرکار صبح کی نماز، فجر کی نماز ادا کرتے تھے، اصحاب کے ساتھ پیچھے سے آتے تھے، حالانکہ گھر کے اندر ہی، مسجد کے اندر ہی دروازہ تھا، وہاں سے نہیں، باہر سے آتے تھے، فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل۔ 1-2 روز نہیں، 6 مہینے تک سرکار آ کے سلام کر رہے ہیں۔ جس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا، فخر کائنات دروازے پہ آ کے سلام کر رہا ہے، اس دروازے پر آئے ہیں، علی کو چھوڑ دو، علی کو ہمارے حوالے کرو۔ دروازے کے پیچھے فاطمہ نے کہا نا، جب تک کہ میری جان میں جان ہے علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ آنے والوں نے دھمکی دی مگر شہزادی نے دھمکی کی پرواہ نہیں کی، دروازہ گرا۔ نہیں سمجھ میں آیا۔ اگر دروازہ کہوں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل کے دروازے ہمیں صاف نظر آتے ہیں۔ ارے وہ دروازے جس میں کیلیں ہوا کرتی تھی، جس میں کوئی صافنس نہیں تھا، دروازہ گرا، فاطمہ بے ہوش ہو کے گری۔ اجرکم علی اللہ۔ وضع حمل، لیبر پین، مرد پہچان ہی نہیں سکتا، صرف عورت جانتی ہے۔ روایتوں میں کہ جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، پہلی خوشخبری اس عورت کو دے دو کہ میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے۔ یعنی نارمل ڈیلیوری پر جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اللہ یہ پیام بشارت دیتا ہے، میں نے تمام گناہ اس کے بخش دیے ہیں۔ جو نارمل ڈیلیوری پر یہ ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور وہ بے ہوش پڑی ہے، تاریخ کہتی ہے حسنین سرانے بیٹھے۔ اجرکم علی اللہ۔ نفسیاتی پہلو ہے، نفسیاتی پہلو ہے۔ اگر بچے اسکول سے آئیں، باپ لیٹا ہوا ہو بیماری کے عالم میں،
تو عموماً بچے باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے پاس آتے ہیں، امی ابو کو کیا ہو گیا، کیوں لیٹے ہیں آج، امی ابو کو کیا ہوا. لیکن جب ماں بیمار ہو جائے تو باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے پاس ہی چلے جاتے ہیں. حسنین سراہنے بیٹھ گئے، یا اماں مادر گرامی. اب ذرا فاطمہ زہرا آنکھیں کھولتی ہیں، اتنی تکلیف ہے مگر اپنی تکلیف کا احساس نہیں. پہلا سوال کیا، این ابوالحسن، بتاؤ بچوں بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے. بابا اماں، بابا کے گلے میں رسی. اجرکم علی اللہ. کربلا کی ابتدا ہے، کربلا کی ابتدا ہے. بابا کے گلے میں رسی، اللہ اکبر، مشکل کشا کے گلے میں رسی. الہی ہذہ عظمت نفسی عقلتها بعقال مشیتک. علی نے اپنے نفس کی باغ کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، اپنے نفس کے ریگ کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ رین آف نفس آف مولا امیر المومنین. الہی ہذہ عظمت نفسی عقلتها بعقال مشیتک. پروردگار مشیتک، تیرے ہاتھ میں دیا ہوں، تو میری مت اپنی مشیت سے مجھے چلا. علی جانتا تھا حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں تلوار نکل جائے. دروازہ گرنے کے بعد، اتنا ظلم ہونے کے بعد تلوار نہ نکلنا، اس سے زیادہ جواں مردی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر نکل جاتا تو مدینہ پاش پاش ہو جاتا، مدینے ہی میں اسلام ختم ہو جاتا، سول وار ہو جاتی، کہیں پر اسلام کا نام نہ ہوتا. یہ سب سے پہلی قربانی علی کی، پہلی قربانی علی کی. میرا گھر جل جائے، بی بی کے باہلوں میں دروازہ گر جائے، پسلیاں ٹوٹ جائیں، یہ سب ہو، لیکن میں تلوار نہیں نکال سکتا. اب سمجھ میں آیا سید سجاد کیوں اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے. صبح ہوئی تو گریا، شام ہوئی تو گریا. جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابتا قتیل العطشان. اے میرے پیاسے بابا. اجرکم علی اللہ. ہوتا یہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، انسان آیا ہے جانے کے لیے کسی کے گھر میں، یہ ناممکن ہے کہ موت نہ ہو. مرنے کے بعد لواحقین کو، رشتہ داروں کو یقیناً روتے ضرور ہیں، لیکن یہ خیال بار بار آتا ہے کہ غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، دفنا دیا جائے. جب تک دفنایا نہیں جاتا اس وقت تک سکون نہیں ہوتا. بس مصائب کا ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے، اس کے دل میں بھی تو یہی خواہش ہے کہ باپ دفن ہو جائے. زینب کہتی ہے میری سواری ہی جب میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب پہنچی، کیا دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے باپ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنے آپ کو گرایا، سینے سے لگایا، بیٹا گھبرانا نہیں، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں پر قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے. کیا کہا سید سجاد نے؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناقت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پروردگارا ہمیں اتنی توفیق دے کہ اس ٹینجیبل محسوس دنیا سے کچھ پرواز کر سکیں. خدایا پرچم اسلام کو بلند فرما،
دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صاحبانی قوتوں کو بانٹ دے، خدایا پروردگارا ہمارے مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، پروردگارہ ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، نوجوانوں کو دین کی طرف رغبت کرا دے، خدایا ہمیں بھی دین پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہماری ان اعمال کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔